بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی، لیکچرار ان کیمسٹری، گورنمنٹ ڈگری کالج فروقہ۔ میں آج کے دن جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان دنوں میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور تمام سرگرمیاں معطل ہیں، لیکن تعلیمی سرگرمیاں بالکل ہی معطل ہیں۔ پرائیویٹ اور سرکاری، چاہے وہ اسکول ہیں، کالج ہیں یا یونیورسٹیز، وہ آف ہیں۔ اب ایسے ماحول میں ہمارے طلباء، ہمارے اسٹوڈنٹس، میل فیمیل، وہ گھروں پہ موجود ہیں، تعطیلات کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کتاب سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ بالکل پرسکون ہیں۔ انہیں بھول گیا ہے کہ شاید ہم نے پڑھنا بھی ہے، یا پڑھائی نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، یا محنت نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں وہ باقی سرگرمیاں تو شاید جاری رکھے ہوئے ہیں، میل جول جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ بڑی ضروری ہے۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ کر رہے ہیں عام طور پہ، اور جن چیزوں سے نہیں روکا گیا وہ ان سے رکے ہوئے ہیں۔ مثلاً ٹھیک ہے، اسکول آپ نہیں پہنچ سکتے، کالج آپ نہیں پہنچ سکتے، یونیورسٹی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ پڑھائی سے آپ کو روک دیا گیا ہے، کتب بینی سے آپ کو روک دیا گیا ہے، پڑھائی سے آپ کو روک دیا گیا۔ یار آپ پڑھائی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کائنات کا نظام ویسا ہی چل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے بھائی۔ دن رات ویسے ہی آ رہے ہیں، موسم ویسے ہی آ رہے ہیں، پوری کائنات کے حالات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ چاند ویسے ہی گھوم رہا ہے، سورج اپنی حرکت میں ہے، زمین اپنی حرکت میں ہے۔ تو آخر کیا چیز ہے؟ انسان جو ہے وہ سانس لے رہا ہے، جی رہا ہے، بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن جاری ہے، اور پھر آخر کیا وجہ ہے؟ اور ہم کھانا کھا رہے ہیں صبح دوپہر شام، سارے عمل جاری ہیں جب، تو صرف سوشل ڈسٹینسنگ ایک ہی کام کرنا ہے، باقی تو کرنے ہیں، باقی کاموں سے تو نہیں رکنا، پڑھائی سے تو نہیں رکنا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب اسکول تھے، اوپن تھے، یعنی گزشتہ سال یا اس سے پہلے ہر سال، یہ جو 28 مئی 27 مئی آج کے دن جو چل رہا ہے، تو اس وقت ہم ہوم ورک دے رہے ہوتے تھے، جتنے بھی اساتذہ اسکولوں میں، اسکولوں میں عام طور پہ ہوم ورک دے رہے ہوتے، کیونکہ جون میں چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اب ایسے حالات میں ہوم ورک دیتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہمارا اکثر و بیشتر بکس کا، چاہے وہ کیمسٹری ہے، چاہے فزکس ہے، میتھ ہے، انگلش ہے، آدھا سلیبس کور ہو چکا۔ تو ہم ہوم ورک دیتے ہوئے انہیں آدھی بک ہوم ورک کے طور پہ دے دیتے تھے سمر ویکیشن میں۔ اب اس سال تو صورتحال اور مختلف ہونا تھی۔ پچھلے سال 1 اپریل سے کلاسز ہمیشہ سے شروع ہوتی ہیں نیو سیشن کی، لیکن اس دفعہ 1 مارچ سے تھی، تو اس دفعہ تو زیادہ چانسز تھے کہ ہاف سلیبس سے بھی زیادہ کور کروایا جاتا، لیکن ہم نے کیا کہ 15 مارچ سے تمام ادارے بند ہیں اور ہم پرسکون بیٹھے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ بھائی کرونا وائرس چلا جائے گا
آج جائے، کل جائے، پرسوں جائے، لیکن جو وقت کسی کا بھی ضائع ہو رہا ہے اس کے نقصان کا مداوع کون کرے گا؟ آپ کا نالج ویک ہو رہا ہے، آپ بہت کچھ کھو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنی عادات بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اسپیشلی جو 9th کلاس اور فرسٹ ایئر ہے، جنہیں پروموٹ تو کر دیا گیا لیکن ان کا رزلٹ جو ہے وہ بنیاد کرتا ہے کہ وہ میٹرک میں اور سیکنڈری میں کتنے مارکس لیں گے۔ تو میں اپنے ناظرین اسٹوڈنٹ سے التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ابھی سے، آج سے بکس منگوائیں اور اپنی پہلا چیپٹر شروع کر لیں۔ وہ خود کوشش کریں، جو چیز ان سے نہیں ہوتی، آج کل تو حالات بڑے مختلف ہیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، آن لائن لیکچر موجود ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، تو بھائی کوشش تو کریں نا۔ تو گھر بیٹھے آپ کو کوئی بھی بہترین ٹیچر اویلیبل ہو سکتا ہے، نیٹ پیکیجز ویسے بڑے آسان ہیں، تو آخر کیا ٹینشن ہے؟ کیا آپ رکے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیں بچے، یہ جسے آپ کہتے ہیں نا، جو بزرگ لوگ تھے، جو بڑے قیمتی لوگ تھے، جنہوں نے نام کمایا، وہ کیا فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو لمحہ آپ کا غفلت میں گزر گیا، ٹائم ویسٹیج میں گزر گیا، سمجھو کہ وہ کفر میں گزر گیا۔ آپ نے کفران نعمت کیا ہے، وقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کفر سے بڑی کیا لعنت ہو سکتی، کیا گھٹیا بات ہو سکتی، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا؟ یہ تو گناہ کیا، یہ تو باؤنڈری کراس کرنے والی بات ہے، حد عبور کرنے والی بات ہے۔ تو میں تمام انتہائی عزیز طلباء اور طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بکس مینیج کریں اور آغاز کریں، آن لائن کلاسز لیں۔ اگر میری اسسٹنس کی ضرورت ہے مجھے ضرور میسیج کریں، پیغام بھیجویں، میں ان کو کمپلیٹلی اسسٹ کروں گا۔ یار دیکھیں، آپ زیادہ نہیں کرتے، طلباء سے ہٹ کے بھی اب میں بات کر رہا ہوں تو آپ اپنی انگلش تو بہتر کر لیں، لینگویج بہتر کر لیں، اردو لینگویج بہتر کر لیں، جو آپ آرام سے خود کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ آپ ممکن ہے کہ ساری زندگی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوگا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، وہ پڑھیں یار، احادیث کی بکس منگوائیں، وہ پڑھیں۔ سیرت ہو سکتا ہے ساری زندگی آپ کو موقع نہ ملے، اور اب جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو موقع مل گیا ہے تو آپ سیرت کی بکس منگوائیں، پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور کئی کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے خدا کے لیے فارغ نہ رہیں، ورنہ فارغ ہی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ بہت گھاٹے کا سودا ہے بھائی، بہت گھاٹے کا سودا ہے، ٹائم ویسٹیج، وقت ضائع کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔